آپ بتائیں کہ اس کی تو آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہوتی، اور اس پر بھی آپ فی لیٹر جب لیوی لگا دیتے ہیں اور اس طرح لیوی کے ذریعے سے سال میں 1700-1800 ارب روپے جمع کر لیتے ہیں، تو یہ ایک انتہائی ناجائز قسم کا کام ہے جو حکومت کر رہی ہے. یہ بھتہ لیوی ہے، یہ دہشت گردی ہے معاشی. امیر جماعت اسلامی نے 7 اگست کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی. حافظ نعیم نے کہا کہ 7 اگست کو پورے پاکستان کی شاہراہوں کو بند کر دیں گے، صرف ایمبولینس کو جانے کی اجازت دی جائے گی. حکومت پیٹرول پر اپنے ناجائز ٹیکس ختم کرے تو قیمت 250 روپے تک آ جائے گی. عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. طالب علم کی آمدنی پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، اس سے بھی لیوی لی جا رہی ہے. ملک بھر میں موسلا دھار بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. کے پی اور پنجاب میں مختلف حادثات میں 12 افراد جاں بحق، 18 زخمی ہو گئے. ناروال میں 220 ملی میٹر بارش، 15 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پورا شہر ڈوب گیا. گجرانوالہ میں بھی 250 ملی میٹر بارش. لاہور میں بارش سے فیکٹری کی چھت گر گئی، 4 افراد زخمی. این ڈی ایم اے کا ملک بھر میں 24 جولائی تک فلیش فلڈ کا الرٹ جاری. دریائے جہلم اور چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا اندیشہ. ناران میں شدید بارشوں اور فلیش فلڈ کے بعد جھیل سیف الملوک روڈ بند. گزشتہ روز 500 سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں کی حفاظت کے پیش نظر راستہ عارضی طور پر بند، موسم بہتر ہونے پر دوبارہ کھول دیا جائے گا. بارشوں کے دوران بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. پنجاب میں مانسون بارشوں کے پیش نظر سیف سٹیز اتھارٹی ہائی الرٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے کے 43 اسمارٹ سٹی سینٹر سے 24 گھنٹے مانیٹری جاری. جدید کیمروں اور اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے نشیبی علاقوں اور چوکنگ پوائنٹس کی نشاندہی کر کے انتظامیہ کو بھیجی جا رہی ہے. کراچی میں مونسون کی نئی بارشوں کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات نے آج اور کل بارش اور تیز ہواؤں کا امکان ظاہر کر دیا. آئندہ 3 روز مطلع ابر آلود رہے گا. مونسون بارشوں سے قبل برساتی نالوں کی صفائی کا آپریشن تیز. میئر مرتضی وہاب کا مختلف اضلاع کے نالوں کا ہنگامی دورہ. تمام چوکنگ پوائنٹس پر فوری کلیئر کرنے کی ہدایت. عملے کی چھٹیاں منسوخ. اے آئی پر مبنی ٹریکنگ اور فیصلہ سازی کے نظام کی افتتاحی تقریب. جدید طرز حکمرانی، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی نظام فعال. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج کے بعد کوئی روایتی فائل نظام نہیں ہوگا. پی ایم آفس سسٹم کا مکمل نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت دی. جدید نظام کی فعالیت کے لیے وفاقی وزراء احد چیمہ اور شہزاد فاطمہ کی تعریف. مظفر آباد سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں. الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو میں شہباز شریف صاحب، میرا دل چاہتا کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں نواز شریف کو. اگر مسلم لیگ حکومت یہاں آتی ہے انشاءاللہ یہاں کی تمام مسائل، تمام مشکلیں ہم انشاءاللہ دور کر کے دم لیں گے. جو کچھ تم پنجاب میں کر رہی ہو مریم، وہی کچھ یہاں پہ مظفر آباد میں اور آزاد کشمیر میں ہونا چاہیے. نواز شریف کا آزاد کشمیر کے لیے موٹر وے کا اعلان. مظفر آباد میں جلسے سے خطاب میں بولے کہ مقبوضہ اور آزاد کشمیر سے ان کا دلی لگاؤ ہے. مانسہرہ سے مظفر آباد اور میرپور تک خوبصورت موٹر وے آزاد کشمیر کے لیے تحفہ ہوگا. آزاد کشمیر میں آئندہ چند دنوں میں 10 گرین بسیں اور 15 موبائل اسپتال بھی دیے جائیں گے تاکہ خطے میں ترقی کا نیا دور شروع ہو سکے. عوام نے ساتھ دیا تو ہر 3 ماہ بعد آزاد کشمیر کا دورہ کروں گا.
نون لیگ کو اکثریت ملی تو شہباز شریف سے کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم بنائے، آزاد کشمیر کے چپے چپے میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھائیں گے۔ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ 2021 میں جو الیکشن ہوا تھا، میں 2 ہفتے یہاں پر آپ کی الیکشن کیمپین چلا رہی تھی۔ جتنی دعائیں مجھے کشمیر کے عوام نے دی تھی وہ میں نہ بھول سکتی ہوں نہ کبھی بھلا سکتی ہوں۔ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا نام لیے بغیر پی پی پر طنز۔ جلسے سے خطاب میں کہا کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہوتی تو لوگوں کو مسائل کا سامنا نہ ہوتا۔ مسلم لیگ نون کی 17 سیٹوں کو الٹ دیا گیا تھا۔ مریم نواز سے کشمیر میں پنجاب کی طرز کے منصوبے شروع کرنے کا وعدہ۔ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سود قرض دینے کا بھی اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا مریم نواز کے خطاب پر سخت رد عمل۔ نون لیگ کو فارم 47 کی پیداوار قرار دے دیا، کہا کہ کشمیری عوام جعلی مینڈیٹ کی سیاست مسترد کریں گے۔ عوامی خدمت اور حقیقی مینڈیٹ ہی پیپلز پارٹی کی سیاسی محور کا حصہ ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا انتخابی شیڈول تبدیل، آزاد کشمیر میں انتخابات مرحلہ وار کرانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی، دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد اور تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ میں انتخابات ہوں گے۔ انتخابات کے نتائج بھی مرحلہ وار جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین کی ملاقات۔ گلگت بلتستان کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی، کہا کہ گلگت بلتستان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود کے لیے قابل تجدید۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی عالمی بینکوں کے ساتھ ورچوئل بیٹھک۔ حکومت نے یورو بانڈ سکوک اور روپے بانڈز پروگرام کے لیے بین الاقوامی بینکنگ کنسورشیم کا اعلان کر دیا۔ عالمی سرمایہ مارکیٹ میں پاکستان کی واپسی تیز کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ متحدہ مدارس کونسل کا مولانا فضل الرحمان کے بیان سے اظہار لا تعلقی۔ دینی وفاق المدارس فضل الرحمان کے بیان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ترجمان کے مطابق پاک فوج کے شہداء اور غازی قوم کے ہیرو ہیں۔ شہداء کے خلاف کسی بھی منفی بیانیے کی حمایت نہیں کرتے۔ دینی مدارس اور علماء کا ریاست کے مخالف سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مدارس اور علماء کا نام سیاسی مہمات میں استعمال کرنا حقیقت کے منافی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا بجلی کے بلوں پر عائد ویلیو ایڈڈ ٹیکس ختم کرنے کا اعلان۔ فیصلے سے اوسط صارف سالانہ بجلی کے بل میں تقریباً 45 پاؤنڈ تک کمی متوقع۔ وزیر اعظم اینڈی برنہم نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے عوام بڑھتی ہوئی مہنگائی اور زندگی گزارنے کے اخراجات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ تاہم نئی حکومت کا مقصد عوام کو فوری ریلیف فراہم کرنا اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے۔ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے فاتح اسپین کی ٹیم کا شایان نشان استقبال۔ اپنے ہیروز کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میڈرڈ کی سڑکوں پر عوام کا سمندر امڈ آیا۔ اسپین کی ورلڈ کپ فاتح ٹیم کی وطن واپسی پر میڈرڈ میں شاندار جشن۔ شہر کی سڑکیں سرخ اور زرد رنگوں سے سج گئیں۔ رات کے وقت آتش بازی نے جشن کو مزید یادگار بنا دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔